دوسرے ممالک میں چھپا کے رکھا ہے. ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہی آستین کے سانپ ہماری تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے. کاش یہاں کوئی عدالت ہوتی تو وہ ان پر ایکشن لیتی، سو موٹو ایکشن لیتی کہ ایک وزیر اعظم، ایک گورنر، ایک وزیر اعلیٰ، ایک منسٹر، ایک صدر پاکستان کیسے اپنے ملک کے امانتوں کو لوٹ رہا ہے. معزز صحافی حضرات، اس لیے روس کا ایک سفیر یہاں آیا تھا. اس نے کہا کہ میں روس میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ اللہ موجود ہے. ایک غیبی طاقت ہے جو پاکستان کو چلا رہا ہے. اس لیے کہ ہر کوئی پاکستان کو لوٹ رہا ہے، ہر کوئی پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور پھر بھی یہ ملک قائم ہے. تو ایک غیبی طاقت ہے جنہوں نے پاکستان کو سنبھالا دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ موجود ہے. میں کراچی میں اس وقت ہوں. کراچی میں 2 مہینے ہو گئے الیکشن ہو گیا ہے، لیکن مجھے حیرانگی ہے کہ اگر ایک شہر کے الیکشن کو الیکشن کمیشن 2 مہینوں میں مکمل نہیں کر سکے. کیوں؟ وجہ تو بتائیں. 11 یوسیز میں الیکشن کا انعقاد نہیں کر سکے. آخر کیوں؟ مرکزی الیکشن کمیشن کے ساتھ جو کیسز پینڈنگ پڑے ہیں 2 مہینوں میں اس کی سماعت نہیں کر سکے، اور تاریخ پر تاریخ ڈال کر ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سندھ حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خوش فہمی سے نکلے. جناب وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کی خواہش اپنی جگہ پر کہ کوئی جیالہ وزیر اعظم بنے گا، میئر بنے گا، کوئی مجنون بنے گا، کوئی لاڈلا بنے گا. میئر بنے گا کراچی کے عوام کا، جس پر کراچی کے عوام نے اعتماد کیا ہے. جماعت اسلامی پر ان لوگوں نے اعتماد کیا ہے. سندھ کی حکومت نے تو اندرونی سندھ بھی بلدیاتی نظام کو مفلوج کیا ہے. جہاں ان کی اکثریت آئی ہے وہاں بھی یہ کوئی نظام نہیں دے سکے. 358 وارڈوں میں جماعت اسلامی کے جیت ہوئی ہے، جن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور 295 میں پیپلز پارٹی کے. اب اتنا عظیم فرق موجود ہے. اس جیت کے باوجود بھی پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت بضد ہے کہ میئر ہمارا ہوگا. آخر کوئی قانون تو ہے، کوئی نظام تو ہونا چاہیے. آپ شکست کو تسلیم کریں، آپ عوام کا فیصلہ تسلیم کریں. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے 1970 میں بھی نتیجے کو تسلیم نہیں کیا. اس کے نتیجے میں مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. پاکستان کو نقصان ہوا، عوام کو نقصان ہوا. اب ایک بار پھر اسی روایت کے مطابق اسی ٹریک پر یہ حکومت جا رہی ہے، اور کراچی شہر کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. آپ نے سرکاری وسائل استعمال کیے، آپ نے انتظامیہ کو استعمال کیا، آپ نے آروس پر پریشر ڈالا، آپ نے ہر وہ کام کیا جو آپ کر سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کراچی کے لوگوں نے آپ کو قبول نہیں کیا، اب آپ کو نتیجہ تسلیم کرنا چاہیے. 2 مہینے آپ نے ضائع کیے. آج بھی میں کراچی میں گھوما پھرا ہوں، بخدا کنڈر کنڈر سڑکیں ہیں. موہنجودارو کنڈرات کی طرح کراچی ہے. ڈرینیج سسٹم تباہ ہے، سڑکیں تباہ ہے، بے روزگاری عام ہے، پانی نہیں مل رہا، بجلی کے لوڈ شیڈنگ ہے، تعلیمی ادارے نہیں چل رہے ہیں، اسپتال مفلوج. آخر کون اس شہر کو سنبھالا دے گا؟ اس لیے شہر کے لوگوں نے کوئی جذباتی طور پر فیصلہ نہیں کیا ہے. ماضی کی تجربات، مشاہدات کو دیکھ کر لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے. اس لیے ایک دن کے لیے بھی اگر آپ شہر کے فیصلے کو قبول کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، آپ سندھ کے صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کراچی کے عوام کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، آپ اپنی جمہوریت کے دعوے کے نفی کر رہے ہیں.
اور یہ کبھی بھی آپ ہضم نہیں کر سکتے، یہ آپ کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا. آپ بے شک عوام کا وقت ضائع کر رہے ہیں. میں الیکشن کمیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دباؤ میں آنے کی بجائے سچ کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر، کل کیس ہے الیکشن کمیشن کی عدالت میں ان کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری قوم، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ ٹھیک ہے قومی شور اور بڑی ایشوز میں کراچی کا مسئلہ دب گیا ہے، لیکن کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، کراچی آگے بڑھے گا پاکستان آگے بڑھے گا. تو الیکشن کمیشن کو بھی سوالات کا جواب دینا چاہیے کہ آخر وہ کون سا پریشر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اب تک ان کیسز کا ڈیسیجن نہیں دیا جس کے عوام انتظار میں ہیں. محترم صحافی حضرات، اس وقت پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. معاشی بدحالی ایک طرف، اخلاقی اور سیاسی زوال دوسرے طرف، تمام ادارے ناکام، مفلوج، بے توقیر ہو گئے. نہ الیکشن کمیشن پر اعتماد، نہ عدالتوں پر اعتماد، نہ ایوانوں پر اعتماد. میری زندگی میں کم از کم ایسا ناکام نظام جو اس وقت موجود ہے پاکستان میں نے نہیں دیکھا. کوئی ذمہ داری قبول کرنے والا نہیں ہے، اور حکومت میں جتنے لوگ شامل ہیں کوئی پارٹی عوام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سب لوٹنے کے موڈ میں ہے، لوٹ مار میں اس وقت سب مصروف ہے. تو ان حالات میں اگر فیصلہ بھی ہوا ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو، اور اس میں بھی KPK میں اب تک تاریخ نہیں آیا ہے، پنجاب میں تاریخ دیا گیا، لیکن ان کے باوجود، اس کے باوجود بھی ملک کی سیاست میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے. جماعت اسلامی اس لیے سمجھتی ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے، پولرائزیشن میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس کے نتیجہ کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا. مرکز میں PDM کی حکومت ہو وہ اثر انداز ہوگی، اور جب یہاں الیکشن بھی ہوں گے اس کے بعد جنرل الیکشن ہوگا، اس کے نتیجے کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا. اس لیے ہماری تجویز یہی ہے، پاکستان ایک ملک ہے، تو قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ایک دن الیکشن کا انعقاد ہو جائے. اور جزوی الیکشن، جب الیکشن کمیشن خود کہتے ہیں کہ 72 بلین روپے اس پر خرچ آتا ہے، تو ایک طرف لوگ نان شبینہ کا محتاج، اور دوسرے طرف آئندہ 5-6 مہینوں میں آئین کے مطابق اگر آپ 1، 2 اور 3 الیکشن کا انعقاد کرتے ہیں تو ان کا بوجھ بھی عوام پر آئے گا. یہ فیوڈلز، یہ سرمایہ دار، یہ بیوروکریٹ، یہ تو بوجھ نہیں اٹھا رہے ہیں، پھر بھی غریب لوگوں کے جیب پر بوجھ آئے گا. جماعت اسلامی اس لیے کہتی ہے کہ الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے، PDM قربانی دے، مرکز اور صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بھی نگران حکومتیں قائم ہو، اور جنرل الیکشن کا انعقاد ہو جائے. الیکشن سے پہلے الیکشن اصلاحات بھی ضروری ہے، تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھا کر نظام پر اتفاق یہ ضروری ہے، ورنہ اس الیکشن کے نتیجے میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور بربادی اور تباہی ہمارے انتظار میں ہے. اس وقت پورے ملک میں مردم شماری ہو رہی ہے، اور کراچی میں بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب گزشتہ عرصے میں مردم شماری ہوئی تھی تو کراچی کے لوگوں کے بڑے تحفظات تھے، اور پھر مرکزی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ بعض علاقوں میں دوبارہ مردم شماری کریں گے سیمپل کی طور پر، لیکن وہ وعدہ مرکزی حکومت نے نہیں نبھایا. اب پھر اس پر تحفظات ہے. جماعت اسلامی نے بھی اس پر اپنے تحفظات کا اعلان کیا ہے. خود آج سندھ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہمارے بھی تحفظات ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس مردم شماری سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھایا جائے اور تمام معلومات تک رسائی دی جائے، تاکہ مردم شماری ہو، گنتی ہو، تو اس پر پھر
किसी का एतराज़ ना हो। हमारे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़ियादत में एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई, इस शहर के मसाइल को एड्रेस किया, मुसलसल उस पर तहरीक चलाई, मुहिम्मात चलाए, और उसके नतीजे में कराची के लोगों को यकीन हो गया कि जमात इस्लामी ही हमारे लिए एक निजात दहिंदा जमात है। मैं पूरी कौम से यही अपील करता हूँ कि पीपल्स पार्टी, पीडीएम और पीटीआई एक्सपोज हो गए। ये असल में बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के फैसिलिटेटर है। ये हर वही काम करता है जो IMF और वर्ल्ड बैंक के डिक्टेशन हो। इन्होंने कर्जे बढ़ाए हैं 27,000 अरब से ज़्यादा करके, इन्होंने 63,000 बिलियन तक पहुंचाया। इन्होंने हर बैनुल अक़वामी एजेंडे पर मिलकर इत्तेफाक किया। सिर्फ कुर्सी के लिए आपस में लड़ रहे हैं, बाकी ये बैनुल अक़वामी एजेंडे में सब के सब एक है। इन्होंने डॉक्टर आतिया को अमेरिका के हवाले किया, इस पर इनको कोई झगड़ा नहीं है। इन्होंने कश्मीर इंडिया के हवाले किया, इस पर इनके दरमियान कोई झगड़ा फसाद नहीं है। इन्होंने IMF के कहने पर एक दिन में 6 घंटों में 36 कवानीन मंजूर करवाए, इस पर इनका कोई झगड़ा नहीं है। इन्होंने अभिनंदन हवाला किया, इन्होंने रेमंड डेविस हवाला किया, इन्होंने हर वो काम किया जो अमेरिका इनको हुक्म देता है। इनका इख्तिलाफ सिर्फ यही है कि पहले यही था कि मेरा चोर जिंदाबाद और तेरा चोर मुर्दाबाद, और आजकल मुकाबले यही है कि आप बड़े चोर हैं, मैं भी चोर हूँ, लेकिन मैं ज़रा छोटा चोर हूँ। छोटे और बड़े चोर का मुकाबला है। लेकिन हकीकत यह है कि कौम को जानना चाहिए ये सब चोर हैं, इन सब ने लूटा है, ये सब माफियास पर मुश्तमिल सियासी जत्ते हैं। इनका माजी भी यही गवाही दे रही है कि जब भी इनको हुकूमत में मौका मिला, इन्होंने इस कौम को लूटा है, इन्होंने इस कौम को फ़रोग़ किया है, इन्होंने कश्मीर के साथ गद्दारी और बेवफाई की है। अब ये कहते हैं दोबारा हमें मौका दो। तो बाबा आप भी, आपकी हुकूमत है, अगर आप कुछ कर सकते तो कर जाते। सदर PTI का है, वज़ीर आज़म PDM का है, वज़ीर ख़जाना पीपल्स पार्टी का है, लेकिन इसके बावजूद भी आप नाकामी से दो चार है। कौमी असम्बली को भी तौक़ीर किया, अदालतों के बारे में, नेब के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में उनका यही आइडिया है कि हमारी जेब की घड़ी हो और अपनी हाथ की लाठी हो। जमात इस्लामी कानून की हुक्मरानी चाहती है। जमात इस्लामी इस मुल्क में निज़ाम आदल जो कि इस्लामी निज़ाम है उसके अलंबरदार है, और हालात ने साबित कर दिया कि अब ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है, जो एक तरक्की पसंद जमात है, जो एक इस्लामी और नज़रियाती जमात है, जो एक खिदमत करने वाली जमात है। और कौम जानती है कि मुसीबत के हर लम्हे में, वो सैलाब का ज़माना हो, वो ज़लज़ले का ज़माना हो, वो कोरोना वायरस की बीमारी का दौरानिया हो, हर लम्हे में ये सब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने कुटियों में बैठे थे, तमाशा देख रहे थे। लेकिन जमात इस्लामी के कारकुन ने इस कौम की खिदमत की। कल मैं बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान का सुबह बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि जो सैलाब के मुतासिरीन हैं, क्या उनके लिए एक घर बनाने की हिम्मत की हुकूमत ने? सब लोगों ने कहा कि 1 रुपया अब तक नहीं मिला है। मैं सिंध में गया, वहाँ एक घर की तामीर के लिए हुकूमत ने पैसा नहीं दिया। मैं जनूबी पंजाब गया, एक घर की तामीर के लिए हुकूमत ने पैसा नहीं दिया। तो जो 70 बिलियन का ऐलान वज़ीर आज़म ने किया, पता नहीं वो पैसा कहाँ गया। जो बाहर से पैसे लाए गए थे वो पैसे कहाँ गए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि खुदारा इस पर सोमोटो एक्शन ले ले कि ये पैसा कहाँ गया, कितना आया था, कहाँ खर्च हुआ। ये सारा पैसा ये लोग आइंदा इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे, लोगों के ज़मीर को ख़रीदने के लिए, पोलिंग स्टेशन के अमले को ख़रीदने के लिए और आवाम को गुमराह करने के लिए। मैं ग्वादर गया, ग्वादर के लोगों ने अपनी हुकूक के लिए ज़बरदस्त एहतजाज किया, 3-4 महीने धरने दिए मौलाना हिदायतुर रहमान साहब की क़ियादत में। तो लोगों को सुनने की बजाय, उनके मुतालबात तस्लीम करने की बजाय, लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय,
لوگوں کو گلے سے لگانے کی بجائے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. مولانا ہدایت الرحمان کو جیل میں ڈالا, ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کے ٹانگیں توڑیں گے. بابا اگر آپ کی میں ہمت ہے دہشت گردوں کے ساتھ لڑے, جہالت کے خلاف لڑے, کرپشن کے خلاف لڑے, لیکن ان تمام برائیوں میں آپ لوگ خود ملوث ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عوام کی ٹانگیں توڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, تو اپنے ملک کو پتہ کرنا, اپنے شہریوں کو دبوچنا, اپنے ملک کے عوام کو ذلیل کرنا, یہ کوئی بہادری نہیں ہے. جماعت اسلامی حق کے لیے کڑی ہے, عوام کی ترجمانی کر رہی ہے, مظلوموں کی حقوق کے لیے کڑی ہے, سیلاب کے متاثرین کے لیے کڑی ہے, اور کراچی کے عوام کے ساتھ کڑی ہے. میں ایک بار پھر کراچی کے عوام کی شکریہ کے ساتھ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس جماعت پر اعتماد کیا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہر قیمت پر ہم آپ کے مینڈیٹ کی تحفظ کریں گے, اور یہاں میئر انشاءاللہ عوام کا ہوگا, یہاں میئر جماعت اسلامی کا ہوگا. بہت شکریہ. دیکھیے, ٹرانسجنڈر بل لانا یہ بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ ہے, اور کچھ این جی اوز نے اس کے لیے کام کیا. انہوں نے مسلم لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ممبران پر محنت کی, اور انہوں نے قومی اسمبلی میں وہ بل لایا. آپس میں لڑ رہے تھے لیکن ٹرانسجنڈر بل پر ایک تھے. جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی. ہم اس کو اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنی تہذیب کے لیے زہر قاتل اور تباہ کن سمجھتے ہیں, اور مجھے افسوس ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے لیکن ٹرانسجنڈر پر ایک تھے, اس لیے کہ بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ تھا. اور ہم انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس ٹرانسجنڈر کے قانون کو دوبارہ ختم کریں گے, اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی بھی خلاف ہے, ہمارے کلچر, تہذیب اور روایات کی بھی خلاف ہے. پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس میں ایسی چیزوں کو ہم نہیں چلنے دیں گے. ٹرانسجنڈر کا قانون ضرور بدلے گا. یہ اس کو خواجہ سارا کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اس کی دعائیں ضرور کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جہاں تک خواجہ سراؤں کی بات ہے, آپ جانتے ہیں کہ ملک میں وہ ایک تعداد میں ضرور موجود ہے. ہم ان کے حقوق کی تحفظ کی بات کرتے ہیں, ہم ان کی تعلیم کی بات کرتے ہیں, ہم ان کے روزگار کی بات کرتے ہیں, ہم ان کی رہائش کی بات کرتے ہیں. اگر فرض کرے وہ 5-10 ہزار کی تعداد میں موجود بھی ہے, تو اتنے بڑے ایکسرسائز کی بجائے کہ ساری سوسائٹی کا نظام آپ تہوہ بالا کر لے, ان کو تیار کھانا دے دو, ہمیں اعتراض نہیں ہے, ان کو رہائش دے دو, ہم شاباش دیں گے, ان کو ملازمتیں دے دو, ہم خوش آمدید کہیں گے. جماعت اسلامی نے یہی کام کیا ہے. یہ ملتان میں ہیں, یہ لوگ لاہور میں ہیں, یہ لوگ پنڈی میں ہیں. جماعت اسلامی نے ان کو بلایا ہے, ہم نے ہر موقع پر ان کے ضروریات پورا کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو دفتروں میں بلایا ہے, انہوں نے ہمارے کیمپوں پہ آ کر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا, لیکن ان کو بیس بنیاد اور بہانہ بنا کر پوری قوم کو یرغمال بنانے کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں. باقی آپ نے عباسی صاحب کے سیمیناروں کے بارے میں کہا, یہ تو ان سے پوچھے, وہ جانے, ان کے سیمینار جانے, ان کے عزائم جانے. دیکھیے, یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست تباہی کی سیاست ہے, فساد کی سیاست ہے, انارکی کی سیاست ہے, ایک دوسرے کو گالی دینے, ذلیل اور رسوا کرنے کی سیاست ہے. ان کی لڑائی جہالت کے خلاف نہیں ہے,
ان کی لڑائی مہنگائی کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی کشمیر کے آزادی کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی عافیہ کو واپس لانے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی امن و امان کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی بچوں کو تعلیم دینے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی آپ کے بچوں کو صاف پانی پلانے کے لیے نہیں ہے، ذاتی لڑائی ہے، اور ان کی ذاتی لڑائیوں میں پوری قوم جل رہی ہے۔ اس لیے قوم جتنا جلد ان کی سیاست کو رد کرے، مسترد کرے، اور اپنے لیے ایک ایسی پارٹی کا انتخاب کر لے جو ان کو ترقی کی طرف لے جائیں، آگے کی طرف لے جائیں، یہ قوم کے لیے نجات کا واحد راستہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 مہینے بعد یہ لوگ مزید اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اچائی کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تاکہ صحیح طریقے سے انتخاب بھی ہو سکے، انتخابی اصلاحات بھی ہو سکے۔ کیا جماعت اسلامی اس سلسلے میں کوئی پہل کرے گی؟ دیکھیے، جماعت اسلامی عوام کے ساتھ بات کرتی ہے، عوام کو ایجوکیٹ کرتی ہے، عوام کو راستہ بتانے کی کوشش کرتی ہے، اور عوام کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان تینوں پارٹیوں کو دیکھا، بار بار دیکھا، آزمایا، اگر یہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ملک کو ترقی دینے کا ایک مکمل اور جامع پروگرام ہے۔ باقی ان لوگوں کو آپس میں بٹانے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ یہ نہیں بیٹے، جب پلوامہ کا واقعہ ہوا یہ نہیں بیٹے، جب ابھینندن گرفتار ہو گئے کوشش کی گئی یہ نہیں بیٹے، گزشتہ دنوں یہ پشاور میں دھماکہ ہوا، 110 پولیس اور سویلین شہید ہو گئے، اور BCR کوشش کی گئی کہ یہ ایک قومی المیہ ہے، لیکن غریب انسان کا خون بہاتا، وہ ان کے لیے کوئی قیمت یہ نہیں بیٹھے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صرف اتنا ہو جائے کہ ایک شفاف الیکشن کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کا ایک نظام پر اتفاق ہو جائے۔ ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ایک الیکشن اب اس کا حل ہے۔ اب وہ اس قوم کے مسائل کا حل نہ عمران خان کے ساتھ ہے، نہ زرداری صاحب کے ساتھ ہے، نہ شہباز شریف کے ساتھ ہے، نہ نواز شریف کے ساتھ ہے۔ اس قوم کے مسائل کا حل اب عوام کے ہاتھوں میں ہے کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر بدلے، اور ایک ایسی جماعت کا ساتھ دے جن کا ذاتی ایجنڈا نہ ہو، ظالم جاگیرداروں کا، کرم سرمایہ داروں کا اور مافیاز کا ایجنڈا نہ ہو، عوام کی ترقی کا ایجنڈا ہو۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں پیش رفت ہوئی ہے، دونوں ممالک قریب آ گئے ہیں، اس طرف دونوں ایران اور سعودی عرب بہت ہی قریب آ گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دونوں کے قریب ہونے سے پاکستان پر کیا اچھے اور برے اثرات پڑیں گے، اور جس طرح سے مختلف ممالک میں صدیوں پرانی دشمنی ختم ہو گئی ہے، کہ ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے کی ضرورت ہے؟ دوبارہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بہتری سے پوری امت کے لیے ایک خوشخبری ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ چائنا نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور سعودی عرب اور ایران کے ٹینشنز کی وجہ سے اور اختلافات کی وجہ سے خود پاکستان کے لیے بڑے مسائل تھے، نہ ایک طرف پاکستان جا سکتا تھا نہ دوسری طرف جا سکتا تھا، اور دونوں سے تعلقات رکھنا یہ ہماری ضرورت تھی۔ اب اگر یہ دونوں ممالک ایک پیج پر آ رہے ہیں تو اس سے پاکستان کو 100% فائدہ ہے۔ اسی طرح سعودی عرب نے جو زلزلے میں ترکی کا ساتھ دیا اور $4 بلین سے زیادہ ان کو تعاون دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ترکی اور سعودی عرب کے قریب آنے سے بھی عالمی اسلام کو، امت مسلمہ کو بہت بڑا فائدہ ہوا۔ دشمن نے ہمیشہ ان اختلافات سے فائدہ اٹھایا، اور آپس میں مسلمان ممالک کو لڑا کر اپنا اسلحہ بیچنا، اپنے کارخانے چلانا، اور ان سے ڈالر اور روبل اور درہم و دینار وصول کرنا، یہی مغربی اقوام کرتے تھے۔ اب اگر یہ لوگ ایک پیج پر آ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اس میں مزید تعاون کرے۔ صحیح۔
جزاک اللہ جناب، بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. ادھر آ گئے. تھوڑا سا ان لوگوں کو بلا لیں یہاں پر 5-10 منٹ ایسی گپ شپ کے ہاں، لیے. بلا. یہ مائک ہٹا لیں بھائی، تم لوگ ریکارڈ کر لیتے ہو یار. کیا ہے؟ نہیں وہ تو ان کا ہوتا ہے، لیکن اگلے اس میں ہوگا. کوئی بات